السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محترم، بیماریوں، تکالیف، پریشانیوں اور اس طرح کی تمام چیزوں کے متعلق اور ان سے بچنے کے بارے میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اسباق بیان کیے جا رہے ہیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے کہ ہر قسم کی تکلیف ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، اس سے بچنے کے لیے ایک ایسی دعا جو کہ نہایت ہی آسان ہے، اور اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں بولتے ہیں، اور یہ ایک ایسی دعا ہے جو کہ تقریباً اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے. اور اس دعا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بیمار ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، تو یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو پوری زندگی، یعنی کہ جتنی اس کی زندگی ہے، اور جب اس نے وہ دعا پڑھی ہے، اس دعا پڑھنے سے لے کر جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی رکھی ہے، اس درمیان جس بیماری کو، جس تکلیف کو، جس پریشانی کو دیکھ کے اس نے یہ دعا پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کی یا اس جیسی کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں دیں گے. اب یہ اتنا بڑا ہمارے لیے پیکیج ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کسی کو تکلیف میں، پریشانی میں یا کسی غم میں دیکھ کر دعا پڑھنے کے بجائے ہم اس کے متعلق کئی طرح کی باتیں بنا لیتے ہیں. اب یہ پریشانی میں وہ شخص بھی موجود ہیں، تکالیف میں وہ شخص بھی موجود ہیں جو معذور ہیں. کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا آنکھ نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، جو بھی اس طرح کے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں. تو ان کو دیکھ کر ہم ان کے الگ الگ نام لیتے ہیں اور ان کو اسی سے پکارتے ہیں. اگر کوئی کسی کی ٹانگ نہیں ہے، ہم اس کو کہہ کے یہی بلاتے ہیں، اس کا نام کچھ اور ہے، لیکن ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور انگرے ادھر آ. کسی کی آنکھ خراب ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کانے ادھر آ. اور کسی کا اگر مشابت بھی کرواتے ہیں تو اسی طریقے سے کراتے ہیں، وہ فلاں بندہ، اور جس کو کانا کانا کہہ کے بلاتے ہیں، نام ہمیں یاد نہیں ہوتے تو ہم اسی طرح اس کی شناخت بھی کرواتے ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے کہ آج اس پر ایسا کوئی معاملہ بنا ہے، اس کا مذاق اڑانے کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہ کرے تم پر یہ ایسا وقت آ جائے پھر. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو اس کے الٹ ناموں سے نہ پکارو جس طرح ہم کرتے ہیں. اب دعا کے متعلق میں بتا رہا تھا کہ ایسی دعا جو کہ ہر قسم کی پریشانی سے بچا لیتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3431 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جس طرح میں نے کہا کہ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں بولتے ہیں، مما ابتلا کا مبتلا کر دینا، خالق کا مخلوق، تفضیلا فضیلت دے دینا، یعنی کہ اور الحمدللہ وہ تو سبھی بولتے ہیں. تو اب اس کا ترجمہ تھوڑا سماعت فرما لیں کہ الحمدللہ الذی عافانی، کہ اس ذات کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت دی،
مجھے بچا کے رکھا، مما ابتلاک بہ، اس بیماری سے، اس تکلیف سے جس میں تم مبتلا ہو، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور مجھے فضیلت دی اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے جو مشکلات میں ہیں، مصیبت میں ہیں، بیمار ہیں، ان لوگوں سے جو ایسی مصیبت میں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا کے رکھا۔ تو یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، پڑھنی چاہیے۔ اب اکثر جو ہیں، میں نے کئی ایک دو مرتبہ لوگوں کو دیکھا بھی ہے، وہ کوئی ایسا گزر رہا ہو اس کے سامنے پڑھتے ہیں، یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ طریقہ دعا ہے، دعا پڑھنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، اب اس کے سامنے پڑھنا اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ اب وہ بیچارہ تکلیف میں ہے، اور آپ اس کو دیکھ کے یہ دعا پڑھے تو اپنے اوپر زیادہ لے لیتا ہے کہ یار میں بالکل اس طرح کا رہا کیونکہ مجھے دیکھ کے لوگ دعائیں پڑھے اور میرے منہ پہ پڑھے۔ تو اسی لیے اگر کسی موقع پر اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع بنا بھی تو کوشش کریں کہ اگر کسی کو تکلیف میں، کسی مشکل میں، کسی بیماری میں، کسی غم میں، کسی مصیبت میں اس کو دیکھیں تو اپنے منہ میں یہ دعا پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جس طرح میں نے اس حدیث کے تفصیل میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے وہ جس بیماری کو بھی یا جس مشکلات یا جس مصیبت کو بھی دیکھ کے دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے، اس بیماری سے، اس کی جتنی زندگی اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ تو یہ کوشش کریں کہ یہ دعائیں جو ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو لازمی ساتھ ساتھ یاد کیا کریں، اور جس طرح میں پہلے بھی ایک دو مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ دعائیں جو ہیں وہ میں ساتھ ساتھ لکھ بھی رہا ہوں، لیکن اس کی ایک مکمل کتاب کی شکل یا ایک فائل کی شکل میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور سب کو دوں گا، جو یہاں پہ ریگولر درس سنتے ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ سارے درس سنے وہ ان کو دوں گا۔ بس یہ جو دعاؤں والا سلسلہ ہے یہ مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک مکمل، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تمام دعائیں جتنی بھی ہیں اس کی ایک کتاب بھی جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو اس کی کتاب بھی چھپواؤں گا تاکہ جتنے بھی لوگ یعنی کہ اس طرح کے مسائل میں گھرے ہیں یا پریشانی میں، مشکلات میں ہیں، تو یہ دعا پڑھ کے اس سے کیا ہے انشاءاللہ یہ دعا پڑھنے سے ان کو سکون بھی مل جائے گا اور میرے لیے ثواب کا باعث بھی بن جائے گا اور میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، اور میں دعا ایک مرتبہ جس طرح حسب معمول روز میں اس طرح کرتا ہوں کہ ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، آپ میرے پیچھے دہرا لیں، جس کو یاد ہے اس کو دوبارہ یاد یعنی کہ یاد دہانی ہو جائے گی، جس کو نہیں یاد ان کو یاد ہو جائے گی۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی پریشانی مصیبت سے بچا کے رکھیں، اور جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔